إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية أخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ماہ شعبان شروع ہو چکا ہے، پہلا ہفتہ اس کا چل رہا ہے۔ شعبان کا مہینہ یہ عربی کا 8واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کی کچھ فضیلتیں ہیں جو احادیث کے اندر آئی ہوئی ہیں۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے تو ہم یہ سمجھتے کہ آپ روزہ نہیں توڑیں گے، اور جب روزہ آپ توڑ دیتے تو ہم یہ سمجھتے کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور سب سے زیادہ جس مہینے میں آپ روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ، اور وہ مہینہ جس سے آپ پورا روزہ رکھتے تھے وہ رمضان کا مہینہ، یعنی شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی یا آپ کی سنت تھی کہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن شعبان کی 15 تاریخ کے بعد ہمارے نبی نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان آدھا گزر جائے تو روزہ نہ رکھو، الا یہ کہ کوئی ایسا شخص ہے جس کی روزہ رکھنے کی عادت ہے کہ وہ ہر پیر جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، تو وہ شعبان کی 15 تاریخ کو بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ یا یہ کہ وہ شخص جس آدمی کے اوپر رمضان کے روزے کی قضا تھی اور اس نے ابھی تک روزے کی قضا نہیں کی، تو اس کو چاہیے کہ شعبان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے روزوں کی قضا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات شعبان کے مہینے میں روزوں کی قضائیں کیا کرتی تھیں۔ شعبان کے مہینے میں، شعبان کا مہینہ یہ آخری حد ہے، اس حد تک شریعت نے رخصت دی ہے کہ جو آدمی کسی عذر کی بنا پر رمضان کے روزے نہ رکھ سکا ہو، سفر کی بنا پر یا بیماری کی بنا پر، یا اس طریقے سے عورتوں کو حیض آ جاتا ہے، عورتوں کو نفاس ہوتا، بچے کی ولادت ہوتی ہے یا حیض آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے شریعت نے جو رخصت دی ہے وہ شعبان کے مہینے تک، شعبان یہ آخری مہینہ ہے، یہاں تک شریعت نے ان کو رخصت دی ہے۔ لہذا میں ان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو بھائیوں نے کسی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیا تھا رمضان کے مہینے میں، ان کے لیے اب آخری ایام چل رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان دنوں کے اندر اپنے روزوں کی قضائیں کر دیں۔ آپ نے لگاتار پورا شعبان کا مہینہ روزہ رکھنا اس لیے منع کیا گیا ہے کیونکہ شعبان کا مہینہ فرض روزہ نہیں ہے، اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ فرض روزوں کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی آدمی لگاتار شعبان کا روزہ رکھے گا، پھر شعبان کے بعد رمضان کا روزہ رکھے گا، تو ایسے آدمی کو نقاہت اور کمزوری لاحق ہو جائے گی،
اس لیے ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے جب شعبان آدھا گزر جائے تو پھر آپ لگاتار روزے نہ رکھو، الا یہ کہ اگر کسی آدمی کا روزہ رکھنے کی عادت ہے پیر جمعرات کا تو روزہ رکھ سکتا ہے، یا جس آدمی کے اوپر روزوں کی قضا باقی ہے وہ روزہ رکھے گا۔ تو پہلی فضیلت یہ معلوم ہوئی کہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا یہ ہمارے نبی کا معمول تھا۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہمارے نبی نے فرمایا کہ بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی نے سوال کیا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھتے ہیں شعبان کے مہینے میں، تو کیا وجہ ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے اور لوگ اس مہینے سے غافل ہو جاتے ہیں، جبکہ اس مہینے کے اندر اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے دربار میں پیش ہو تو میں روزے سے رہوں۔ یہ دوسری فضیلت ہو گئی۔ تیسری فضیلت اس مہینے کے شعبان کی 15 تاریخ کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے۔ اس حدیث کے بارے میں علماء کے ہاں شدید اختلاف ہے۔ اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ وہ حدیث صحیح ہے۔ اس دور کے ایک عظیم محدث اور مجدد امام علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ رب العالمین شعبان کی 15 تاریخ کو، حدیث کے اندر لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15 تاریخ کو نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ صحابہ کے اقوال میں اور نہ ہی سلف صالحین کے اقوال میں شعبان کی 15 تاریخ کو کہیں بھی شب برات نہیں کہا گیا ہے۔ حدیث کے اندر لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15 تاریخ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ کہیں بھی شب برات، شب فارسی لفظ ہے، برات عربی لفظ ہے، شب برات کا کوئی بھی کنسپٹ شریعت کے اندر نہیں ہے، جیسا کہ میں انشاءاللہ ابھی واضح کروں گا۔ حدیث کے اندر شعبان کی 15 تاریخ کیا روایت ہے؟ روایت یہ ہے کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شعبان کی 15 تاریخ کو بندوں کے اعمال پر مطلع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ مطلع رہتا ہے، لیکن شعبان کی 15 تاریخ کو مشرک اور کینہ پرور کے سوا سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ مشرک اور کینہ پرور، مشرک کوئی بھی ہو، چاہے وہ اسلام کا دعوے دار ہی کیوں نہ ہو، نمازی پڑھنے والا کیوں نہ ہو، روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ مشرک کو چھوڑ کر کے، کیونکہ مشرک کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک کلمہ گو بھی شرک کر سکتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہماری امت کے اندر لوگ شرک کریں گے اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ شرک نہیں کریں گے۔ تو مشرک کا مطلب یہ نہیں کہ جو کلمہ گو نہ ہو، یہ کہ کوئی کافر اور غیر مسلم ہو، نہیں، ایک مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے۔ ہمارے نبی کی حدیث ہے، بہت ساری روایتیں ہیں، وقت نہیں ہے، میں ایک حدیث پڑھ کر کے آگے بات کروں گا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جس بندے کے اوپر 40 ایسے لوگ مسلمان جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، انہوں نے جنازے کی نماز پڑھ دی ہو، ایسے بندے کے لیے اللہ رب العالمین اسے بندے کی مغفرت کر دیتا ہے۔ جنازے کی نماز کون پڑھتا ہے؟ کیا کوئی غیر مسلم جنازہ پڑھتا ہے اپنے مردوں کا؟ مسلمان پڑھتا ہے۔ پھر ہمارے نبی نے قید کیوں لگائی؟ ایسے 40 مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جنازہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، حج رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، روزہ رکھنے والا بھی شرک کر سکتا ہے، یہ مطلب ہوا اس کا۔ تو کوئی بھی مشرک ہو اللہ تعالیٰ اس کی معافی نہیں کرے گا، نہیں بخشتا اس کو۔ شرک کرنے والوں پر جنت کو اللہ نے حرام کر دیا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور دوسرا کینہ پرور، جس کے دل میں کینہ ہو اپنے بھائی کے خلاف، بغض اور حسد ہو، اس سے معلوم ہوا اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے مغفرت کے لیے، جنت چاہیے، شرک چھوڑنا ہے، شرک کرنے والوں پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے۔ مشرک کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ نمبر 2، کینہ اور کپٹ اور حسد اپنے دلوں سے پاک کیجئے، دلوں کو صاف کیجئے، دلوں کو تاکید کو طہارت بخشیے، دل کے اندر کوئی کینہ اور کپٹ نہ رکھیے۔ یہ بھی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو نہیں معاف کرتا ہے۔ آئینہ کے طریقے سے دلوں کو صاف کیجئے،
کسی بھی مسلمان بھائی کے خلاف دل کے اندر کوئی حسد، کوئی بغض اور عداوت مت رکھیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ کینہ اور کپٹ رکھنا دلوں کے اندر، حسد کرنا کسی سے، یہ شریعت کے اندر حرام ہے۔ یہ اس کے وجہ سے گناہوں کو معاف نہیں کیا جاتا۔ ہمارے نبی کے ایک دوسری حدیث آتی ہے کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان دونوں کو چھوڑ دو جب تک کہ لوگ آپس میں صلح نہ کر لیں، کینہ اور کپٹ دور نہ کر دیں، عداوت دور نہ کر دیں، اس وقت تک ان کو مہلت دے دو۔ آج دیکھیے ہمارے دلوں میں کتنی رنجش ہے، کتنی گندگی ہمارے دلوں میں، اپنی بہن کے خلاف، بھائی کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف، یہی نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کے خلاف بھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے بھی ناہنجار قسم کی اولاد ہیں آج ہمارے معاشرے میں جو اپنے ماں باپ کے تعلق سے حسد اور بغض اور عداوت رکھتے ہیں، اپنے دلوں کے اندر نفرت رکھتے ہیں، چھٹیاں جاتے ہیں اپنے ماں باپ سے ملاقات کے بغیر بھی واپس چلے آتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس قدر جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے یہ۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد جس کا مقام ہے وہ ماں باپ کا مقام اور درجہ ہے، لیکن آج یہ صورتحال ہے کہ ماں باپ سے قطع تعلق لوگ کیے ہوئے ہیں، ان سے بات نہیں کرتے، انہیں ہدیے اور تحفے نہیں دیتے، انہیں خرچ نہیں دیتے، ان کا علاج نہیں کراتے، ان سے بات چیت نہیں کرتے، کرخت لہجے میں، سخت لہجے میں ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کی دعا بدعا دونوں اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے، لہذا اپنے آپ کو بخشوا لو، اپنے آپ کو اپنے ماں باپ سے دلوں میں اگر کچھ بھی ہے تو میرے بھائی ان چیزوں کو دور کیجئے، تبھی جا کر کے ہماری مغفرت ہوگی۔ تو ہمارے نبی فرماتے مشرک اور کینہ پرور کے سوا اللہ رب العالمین سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اس رات کی فضیلت ہے۔ یہ 3 فضیلتیں احادیث کے اندر آئی ہوئی ہیں، لیکن فضیلت ثابت ہو جانے سے اس رات عبادت کرنے کا ثبوت نہیں ہوتا ہے۔ فضیلت ایک الگ چیز ہے، لیکن اس رات کوئی ایسی عبادت کرنا جس کا ثبوت ہمارے نبی سے نہ ہو، یہ شریعت کے اندر جائز، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس رات کی فضیلت، لیکن کیا اس رات کو ہمارے نبی نے جاگا؟ کیا اس رات جا کر کے ہمارے نبی نے قبرستان کی زیارت کی؟ کیا اس رات جا کر کے ہمارے نبی نے اور جو ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں، بلکہ بات تو یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ شب برات کو ہمارے یہاں شب قدر سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ہی ڈرانے والے ہیں، اور اس رات بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں مبارک رات سے مراد شب برات ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ کہتے ہیں کہ ہاں لیلۃ مبارکہ سے بابرکت رات سے مراد کیا ہے؟ شب برات۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل فرمایا۔ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا ہے؟ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ صاف فرماتا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ اب وہ بابرکت رات بھی رمضان کے مہینے میں ہوگی۔ جب یہ ثابت ہو گیا قرآن سے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، تو وہ بابرکت رات بھی رمضان کے مہینے میں ہوگی۔ وہ بابرکت رات کون سی ہے؟ اس کا بھی جواب اللہ نے قرآن میں دے دیا۔ اللہ فرماتا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ شب قدر میں، رمضان کے مہینے میں جو شب قدر آتی ہے رمضان کے آخری عشرے میں، اس آخری عشرے کی طاق رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو آسمان لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ لہذا قرآن کا نزول رمضان کے بابرکت مہینے میں شب قدر کے اندر ہوا۔ لہذا یہاں سورہ دخان کی جو آیت ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو بابرکت رات میں نازل فرمایا، اس سے مراد شب برات ہو ہی نہیں سکتی، شعبان کی 15 تاریخ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ قرآن کے خلاف ہے، اجماع کے خلاف ہے، مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ قرآن کو اللہ نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا، لہذا یہ شب برات کیسے ہو سکتی؟ شب برات تو شعبان کے مہینے میں آتی ہے، رمضان کے مہینے میں تو نہیں آتی۔ اور نمبر 2، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ہمارے نبی فرماتے جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں، چاہے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، قرآن ہو، تمام آسمانی کتابوں کو اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا، کیونکہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے، سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ۔
تو شب برات کی جو فضیلت قرآن کی آیت سے لوگ ثابت کرتے ہیں، غلط ہے یہ، بے بنیاد بن غلط، اور یہ غلط معنی بیان کرنا ہے۔ اس لیے کہ رمضان میں قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا، شعبان کے اندر قرآن کریم کا نزول نہیں، بلکہ کسی بھی آسمانی کتاب کو اللہ نے شعبان کے مہینے میں نہیں نازل فرمایا، تمام کتابیں رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ تو یہ شب شعبان کی 15 تاریخ یہ حدیث کے اندر آتا ہے، اس کی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اس کے اندر نہیں بیان کیا کہ جو رات کو جاگے گا اسے معاف کیا جائے گا، یا جو قرآن کی تلاوت کرے گا اسے معاف کیا جائے گا، یا جو قبرستان میں جائے گا اسے معاف کیا جائے گا، ایسا کچھ نہیں کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین روزانہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لہذا کسی رات کی فضیلت ثابت ہونے سے اس رات کسی عبادت کا ثبوت نہیں ہوتا جب تک کہ اس عبادت کی دلیل کتاب و سنت سے نہ ہو۔ بات واضح نہیں ہوئی؟ مثال سے واضح ہو جائے گی۔ یہ آج کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن۔ جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے، سارے دنوں کا سردار ہے نا جمعہ کا دن، کوئی اختلافی بات ہے یہ نہیں؟ سب سے افضل دن پورے مہینوں میں، سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، یہ جمعہ کا دن، ٹھیک ہے؟ اس کی فضیلت میں کوئی اختلاف نہیں۔ اسی دن اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جنت سے نکالا گیا، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور بھی فضیلتیں ہیں جمعہ کے دن کی۔ اب کوئی آدمی جمعہ کے دن کی فضیلت کو جان کر کے اس دن روزہ رکھے، کیا اس کا روزہ رکھنا صحیح ہوگا؟ کہے بڑا افضل دن ہے، سب سے بہتر دن ہے یہ پورے ہفتے میں، دنوں کا سردار ہے جمعہ کا دن، ہم روزہ رکھیں گے، کیا حرج ہے؟ ہم کہیں گے نہیں ہے، غلط ہے یہ جمعہ کا دن روزہ رکھنا، جمعہ کے دن روزہ رکھنا غلط۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کی رات کو، جمعرات کو کوئی آدمی رات کو جاگے نا، اس وجہ سے کہ وہ فضیلت والی رات ہے کیونکہ جمعہ کا دن ہے وہ، تو اس رات کو جاگے، پھر دن میں قیام کرے، رات کو جاگے، پھر دن کو روزہ رکھے، ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا۔ ہمارے نبی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی آدمی یہ سمجھ کر کے کہ جمعرات کی جو رات آتی ہے وہ اب جمعہ کا عربی زبان میں یا عربی کیلنڈر میں رات سے شروعات ہو جاتا ہے دن، تو اس کو فضیلت سمجھ کر کے راتوں کو جاگے قیام کرے اور دن میں روزہ رکھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، فضیلت ثابت ہونے سے کوئی اس دن عمل کرنا ثابت نہیں ہوتا۔ ایک اور مثال دو جمعہ ہی کی، میں جمعہ کی فضیلت ہے۔ اب کوئی آدمی ہر جمعہ کو 10 رکعت یا 20 رکعت یا 40 رکعت نماز پڑھنے کا معمول بنا لے اور کہے جمعہ بڑا افضل دن ہے، لائیے ہم جمعہ کے دن یہ ڈیلی اس قدر ہم نماز پڑھیں گے۔ کون سی نماز؟ 10 رکعت کی نماز، 40 رکعت کی نماز، 50 رکعت کی نماز۔ جمعہ کی افضلیت کو سمجھتے ہوئے تو کیا اس کا یہ عمل کرنا جائز ہوگا؟ ظاہر بات اس کا عمل جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارے نبی سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ عبادت کا دار و مدار کتاب و سنت پر ہے، قرآن اور حدیث اس کا ثبوت ہونا چاہیے۔ لہذا اس کو بنیاد بنا کر کے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے گناہوں کو، لہذا ہمیں راتوں کو جاگنا چاہیے، رات بھر قرآن پڑھنا چاہیے، رات بھر نمازیں پڑھنی چاہیے۔ ہمارے ملکوں کے اندر شب قدر گزر جاتی ہے، لوگوں کو پتہ تک نہیں چلتا، لیکن جب شب برات آتی ہے باقاعدہ پولیس کا پہرا لگتا ہے۔ اتنی کثرت سے لوگ قبرستان جاتے ہیں، سارے کے سارے لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، عورتیں کھانا بنا کر کے لے کر کے جاتی ہیں شب برات کے اندر، اور اس طریقے سے قبرستان کو سجاتے ہیں، جا کر کے وہاں پر چراغاں کرتے ہیں، وہاں پر جا کر کے جو ہے پھول پتیاں اور نہ جانے کیا کیا چڑھاتے ہیں جا کر کے وہاں پر، اور عورتیں باقاعدہ کھانا لے کر کے جاتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے شوہروں کی روحیں دنیا کے اندر واپس آتی ہیں، اور اس طریقے سے اور وہ کھانا بھوکی ہوتی ہیں، لہذا کھانا بنا کر کے قبرستان کے لے کر کے جاتی ہیں اور قبرستان کے جا کر کے پوری رات گزارتی ہیں۔ تصویریں آئیں گی ہمارے سامنے، فیس بک پر، واٹس ایپ پر دیکھیں گے، حیرت کریں گے، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ قبرستانوں کو کس طریقے سے سجایا جاتا ہے، جیسے غیر مسلم باقاعدہ پھولیں نشاور کرتا ہے قبروں کے اوپر، اور اس طریقے سے سمادھیوں کے اوپر وہی صورتحال آج مسلمان کرتا ہے۔ پولیس کے پہرے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو کہیں جانا ہے اور وہ ایسا ملک، ایسا شہر ہے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، اگر آپ دن کے اندر نہیں چلے گے تو رات میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک آپ نہیں جا سکتے۔ اس قدر ازدحام، اس قدر رش اور بھیڑ ہوتی ہے، لیکن ہی شب قدر آتی گزر جاتی، لوگ جاگتے تک نہیں۔ شب قدر سے زیادہ اس کی فضیلت لوگ بیان کرتے،
گھروں کو سجاتے، مسجدوں کو سجاتے، قمقمے لگاتے، قبرستان میں جا کر کے راتیں گزارتے ہیں میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں دین کے اندر بدعت ہیں، یہ حرام ہے ایسا کرنا۔ اللہ کے رسول اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بدعتیں گمراہی ہوتی ہیں۔ کوئی جو عمل سنت کے خلاف ہو اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے وہ مردود ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ یہ حرام ہے ایسا کرنا میرے بھائیوں۔ کسی کی روح دنیا کے اندر واپس نہیں آتی، یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے، غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد کسی کی روح واپس آتی ہے۔ اگر اس نے اچھا کام کیا تھا تو انسان کا روپ دھار لیتی ہے، اور اگر اس نے غلط کام کیا تھا تو وہ جو ہے سانپ اور بچھو اور نہ جانے کیا کیا بن جاتی ہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ کسی کی روح دنیا کے اندر واپس نہیں آتی، کسی کی بھی روح، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو۔ یہ قرآن کا فرمان ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب تک دوبارہ سور نہیں پھونکا جائے گا کسی کی روح کسی کے اندر نہیں آئے گی۔ یہ حرام، یہ قرآن کا فرمان ہے۔ یہ کَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ، عِلِّينَ ابرار لوگوں کی، نیک لوگوں کی روح علیین کے اندر رہتی ہیں، اور جو فجار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، منافق اور کافر و مشرک ہیں، ان کی روحیں سجین کے اندر رہتی ہیں۔ یہ قرآن کا فرمان ہے، کسی کی روح دنیا کے اندر واپس نہیں آتی ہے۔ یہ حرام اس طرح کا عقیدہ رکھنا، یہ غیر مسلموں کا عقیدہ، یہ مسلمان عقیدہ رکھتا ہے کہ ان کی روحیں واپس آتی ہیں اور کھانا کھا کر کے واپس جاتی ہیں۔ یہ حرام اس طرح کا عقیدہ رکھنا میرے بھائیوں۔ اور یہ شب برات یہ مسلمانوں کا ہے ہی نہیں، یہ تو روافض کا، شیعوں کا اور دشمنان صحابہ، قرآن کے دشمن، قرآن میں تحریف کے قائل ان لوگوں کا عقیدہ اور ان کے طرف سے آئی ہوئی بدعت ہے۔ یہ شعبان کی 14 تاریخ کو لوگ، ان کا جو 12واں امام ہے جو کسی غار کے اندر عراق کے اندر چھپ گیا ہے، اس کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ اصلی قرآن لے کر کے وہ چھپ گیا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائیوں نے جو اس سے پہلے عراق میں رہا کرتے تھے، باقاعدہ بتایا انہوں نے کہ ہم نے جا کر کے وہ غار بھی دیکھا جہاں ان کے بارے میں عقیدہ ہے کہ ان کا 12واں امام 600 سال یا 700 سال سے وہاں پر چھپا ہوا ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق شعبان کی 14 تاریخ کو پیدا ہوا۔ شعبان کی 14 تاریخ کو لوگ باقاعدہ جشن مناتے ہیں، اور جب شعبان کی 15 تاریخ آتی ہے اس کو شب برات مناتے ہیں۔ شب برات کا مطلب سمجھتے ہیں؟ شب کے معنی ہوتے رات، برات کے مطلب بیداری، لا تعلقی، یہ برات کے معنی ہوتے ہیں۔ کسی سے بیزاری والی رات، یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے اس سے بیزاری والی رات کا جشن مناتے ہیں لوگ۔ یہ میں نہیں کہتا، وہ لوگ جو پہلے رافضی تھے، شیعہ تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دیا اور اس طریقے سے وہ مسلمان بنے، سمجھ لیجئے کلمہ اسلام، اور جو ہے مسلمانوں میں کبھی سب میں داخل ہوئے، انہوں نے باقاعدہ بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ باقاعدہ شعبان کی 14 تاریخ کو ہم لوگ جشن مناتے ہیں، کیونکہ ان کے امام کی پیدائش کی تاریخ ہے وہ، اور شعبان کی 15 تاریخ کو شب برات مناتے۔ شب برات قرآن سے بیزاری والی رات، اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں، شعبان کی 15 تاریخ کو باقاعدہ چٹھیاں لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں اپنے امام کے پاس کہ آپ دنیا کے اندر آ جائیے، ہم اس قرآن سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ اس لیے شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات کہنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا، نہیں، جہنم سے آزادی رمضان کے بابرکت مہینے کے اندر ہوتی ہے، عرفات کے دن ہوتی ہے۔ شعبان کی 15 تاریخ کو آزادی کی کوئی حدیث کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ اس لیے شب برات یہ اصل یہ کہنا ہے، لیکن اگر یہ لوگ ایسا کہتے تو مسلمان مانتے ہی نہیں، اس لیے انہوں نے کیا کہا، جہنم سے آزادی والی رات، حالانکہ یہ جہنم سے نہیں، قرآن سے آزادی والی رات ہے، اس لیے لوگ شب برات وہ لوگ مناتے ہیں۔ ہم سے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان سے آئی ہوئی بدعت ہے میرے بھائیوں، یہ ان سے آئی ہوئی رسم و رواج ہے، اور آج 99% یا 95% جو بدعتیں ہیں ہمارے کے اندر یا مسلمان بھائیوں کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ سب کے سب انہی کی طرف سے آئی ہوئی بدعتیں ہیں۔ اس لیے اس کو شب برات لوگ کہتے ہیں۔ اس لیے شب برات کا کوئی لفظ نہیں ہے، نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر کوئی لفظ اس کا نہیں آتا ہے۔ اس لیے یہ شعبان کی 15 تاریخ ہے، اس کی فضیلت ضرور ہے، لیکن فضیلت ثابت ہونے سے اس دن عبادت کرنا ثابت نہیں ہوتا، جیسا کہ میں نے مثالوں سے واضح کیا آپ کے سامنے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت ہے، جمعہ کی نماز پڑھیے، خطبہ سنیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، سورہ کہف پڑھیے، درود شریف پڑھیے، آپ کو فضیلت ملے گی، دعا کیجیے، لیکن الگ سے کوئی عبادت کا اہتمام کریں گے یہ قطعاً جائز نہیں ہوگا۔ رمضان کی فضیلت ہے، رمضان میں کیا کرنا آپ کو، جمعہ ہی کی مثال لے لیجیے، جمعہ کے دن عمرہ کرنے کی کوئی فضیلت ہے؟ نہیں کوئی فضیلت ہے، رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کی فضیلت ہے۔
اب کوئی آدمی کہے کہ جمعہ کی فضیلت ہے، جمعہ کو عمرہ کریں گے زیادہ ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے عمرہ کرنے کی فضیلت ہے، فضیلتوں کا تعلق وہی سے ہے، حدیث سے ہے، قرآن سے ہے۔ جس کی فضیلت ثابت ہوگی قرآن و حدیث سے، وہ چیز فضیلت ہوگی۔ ہم اپنی عقل سے، اپنے مزاج سے کسی چیز کو نہیں صحیح کر سکتے کہ اس کی زیادہ فضیلت آ گئی۔ تو اس لیے اس فضیلت کو بنیاد بنا کر کے راتوں کو قیام کرنا، نمازیں پڑھنا 100 رکعت یا 50 رکعت، یہ ساری چیزیں دین کے اندر نئی چیزیں میرے بھائیوں۔ ہمارے نبی پر بھی یہ زمانہ آیا، یہ گھڑی، یہ رات آئی جس نبی نے اس کی فضیلت بیان کی، لیکن اس رات انہوں نے کوئی اہتمام نہیں کیا، نہ صحابہ نے کیا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدین عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنتوں کو لازم پکڑو، خلفاء راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو، مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور دین کے اندر اختلاف سے بچو اور نئی نئی چیزوں کو پیدا کرنے سے بچو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی۔ لہذا اپنے گھر والوں کو بتائیے، خاندان والوں کو بتائیے، ذمہ داری ہے آپ کی، آپ کو حق ملا، آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ حق بات لوگوں تک پہنچائیے۔ جیسے آپ بازار میں جاتے ہیں، بازار میں کوئی سامان سستا ملتا ہے، اپنے لوگوں کو، دوست و احباب کو بتاتے ہیں، ٹیلی فون کر کے بتاتے ہیں، انہیں اطلاع دیتے ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے اپنے خاندان والوں کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، پڑوسیوں کو بتائیے کہ دین کے نام پر یہ ساری چیزیں جو ایجاد کی گئی ہیں، یہ سب کی سب بدعت ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ ساری چیزیں حرام ہیں، ان کو منع کریں ان تمام چیزوں سے، ورنہ آپ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، سوال کیا جائے گا کہ آپ کے گھر کے اندر ہوتی تھی یہ بدعت، آپ کے گھر والے کرتے تھے، آپ کی بیوی کرتی تھی، یا آپ کے خاندان کے لوگ کرتے تھے، آپ کو علم ہونے کے بعد آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ اللہ تعالیٰ آپ سے قیامت کے دن سوال کرے گا، پوچھا جائے گا آپ سے۔ اگر آپ نے ذمہ داری نہیں ادا کی، قیامت کے جواب دینے کے لیے آپ لوگ تیار رہیے۔ معاملہ بڑا گمبھیر ہے میرے بھائیوں، بہت گمبھیر معاملہ ہے یہ۔ بدعت پر خاموشی مت اختیار کیجیے، شرک پر خاموشی مت اختیار کیجیے، لوگوں کو اپنی حیثیت کے مطابق حکمت کے ساتھ ان کو بتائیے، اپنے گھر والوں کو۔ یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ آپ کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو بچانا، اپنے خاندان والے کو، اہل و عیال کو جہنم سے بچانا۔ اگر آپ نے ذمہ داری ادا نہیں کی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کو جواب دینا پڑے گا، سب کو جواب دینا پڑے گا۔ اس سے دین کا معاملہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین سیکھیں، کتاب و سنت کا علم حاصل کریں، توحید پر عمل کریں، سنت کو اپنائیں، شرک سے بچیں، بدعت و خرافات سے بچیں، رسم و رواج سے بچیں، اور کوئی ایسی چیز ہو تو اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں۔ یہ بہت اہم ضروری ہے میرے بھائیوں۔ لہذا سراسر بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر، سنت پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدعت سے اور خرافات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ہمارے لیے میرے بھائیوں سنتیں کافی ہیں۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ مت رکھیے، لیکن بدعت تو مت کیجیے نا۔ روزہ نہیں رکھیں گے گناہ نہیں ہوگا آپ کو، روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے، لیکن بدعت کریں گے تو گناہ ہوگا۔ بدعت جہنم کے دروازے تک پہنچاتی ہے، اور سنت جنت کے دروازے تک پہنچاتی ہے۔ سنت ہمارے لیے کافی ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے نبی نے کوئی ایسا خیر کا کام نہیں ہے جو نہ کیا ہو۔ اگر ہمارے نبی نہیں کیا، ہم کریں گے۔ اپنے نبی زیادہ متقی ہو گئے، صحابہ زیادہ پرہیزگار ہو گئے، ائمہ کرام زیادہ پرہیزگار ہو گئے، کتنے نیک ہم ہو گئے کہ صحابہ نے نہیں کیا، نبی نے نہیں کیا، ہم کرنے جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں منع کہاں کیا میرے بھائیوں منع کیا گیا؟ ہمارے نبی نے فرما دیا جو دین کے اندر نئی چیز بدعت ہے، خلاص سب کو آپ نے منع کر دیا۔ منع کرنے کی دلیل نہیں چاہیے، کرنے کی دلیل چاہیے۔ عبادت کے اندر کرنے کی دلیل چاہیے، منع کرنے کی دلیل نہیں چاہیے۔ کہاں منع ہے قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر کہ جمعہ کی 4 رکعت میں پڑھو؟ بتاؤ، کوئی حدیث نہیں آپ کو ملے گی جس میں ہمارے نبی نے منع کیا ہو کہ جمعہ کی نماز 4 رکعت نہ پڑھو۔ کہیں نہیں آپ نے منع نہیں کیا۔ ہم پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں 1 2 رکوع نہیں کرتے۔ کوئی آدمی 2 رکوع کرے، 4 سجدے کے نماز کے اندر، کہے کہاں منع کیا گیا ہے؟ کیا اس کی دلیل ہوگی؟ مانیں گے آپ اس کو؟ منع کرنے کی دلیل نہیں چاہیے، کرنے کی دلیل چاہیے۔ دین کے اندر دین کرنے کا نام ہے، کرنے کی دلیل چاہیے۔ ہمارے نبی نے کیا ہوگا تب کریں گے، خلفائے راشدین نے، صحابہ نے کیا ہوگا تب کریں گے، نہیں کیا تو نہیں کریں گے اس کو ہم۔ تو کرنے کی دلیل چاہیے، منع کرنے کی دلیل نہیں چاہیے۔ یہ شوشہ اور شبہ لوگوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے کہ کہاں ہمارے نبی نے شب برات سے منع کیا۔ جو کرتا ہے وہ دلیل دیتا، جو نہیں کرتا وہ دلیل نہیں دے گا۔ کرنے والے کو دلیل دینا ہے۔ سامنے گاڑیاں کھڑی ہیں، کوئی آدمی کہے گاڑی میری نہیں ہے، آپ کو دلیل دو کہ آپ کی گاڑی نہیں ہے، دلیل اسے نہیں مانگی جائے گی۔
جو کہے گا یہ گاڑی میری ہے، یہ کار میری ہے، وہ دلیل دے گا، اس کے پاس استمارہ ہونا چاہیے، اس کے پاس پیپر ہونا چاہیے۔ جو کہے گا یہ میری گاڑی نہیں ہے وہ ثبوت نہیں دے گا۔ ثبوت وہ دیتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے۔ تم نے دعویٰ کیا ہے عمل کرنے کا، قرآن پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا، اس کا ثبوت دیجیے قرآن و حدیث سے، کوئی ثبوت نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو یہ عمل بدعت ہے، حرام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہر طرح کی بدعت سے محفوظ رکھے۔ آمین رب العالمین۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ولکم الرؤوف الرحیم۔